و طالبات، آج ہم فوقانیہ دوم یعنی 10ویں کلاس کے میں فارسی مضمون کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ حمد خدا تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ کو پچھلے کلاسوں میں بتا چکے ہیں ہم کس کو کہتے ہیں، تو اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ الفاظ جو دشوار قسم کے ہیں اس کا معنی ہم نے لکھ دیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ جیسے مشت خاک، مٹی کا پتلا، خواہد چاہتا ہے، گنج کے معنی خزانہ، نان کے معنی روٹی، طرفت العینی یعنی پلک کا جھپکنا، اتنی جلدی میں ہو جتنے دیر میں لوگ پلک جھپکتے ہیں۔ مہد کے معنی ماں کا گود۔ آپ حضرت نے سنا ہوگا علم حاصل آدمی کرتا ہے مہد سے لحد تک، یعنی ماں کے گود سے قبر میں جانے تک۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے حمد خدائے تعالیٰ۔ اس کا پہلا شعر ہے: حمد بے حد ماں خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را۔ بے حد تعریف خدا ہی کے لیے خاص ہے، اس قدر تعریف کا دوسرا حقدار نہیں ہے۔ اور وہ ذات، وہ شخصیت اللہ تعالیٰ کی جس نے مٹی کے پتلے میں ایمان جیسی قیمتی دولت ڈال دی، اور تو شاید وہی ایمان جیسی دولت ملنے کے حوالے سے خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اس سلطان ہر چخواہد آکند، آل میرا درد میں ویرا کند۔ اس کا مطلب او پلس اس، یعنی وہ بادشاہ ہے کائنات کا، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ آل میرا درد میں ویرا کند، ایک دنیا کو وہ ایک لمحے میں برباد کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قوت اور بے پناہ قدرت یہی ہے۔ ہست سلطانی مسلم مرعورا، نیست کسرا زہرۂ چوہ چرا۔ شاید کہتا ہے کہ پورے کائنات کی بادشاہت اور حکومت اسی اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اسی کے لیے خاص ہے۔ کوئی بھی اس میں بندہ یا کوئی بھی مخلوق چون چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہوا۔ اللہ کی حکومت میں اس بات کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئے کیرا گنج نعمت می دہت، دیگریرا گنج زحمت می دہت۔ وہ ایک کو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بندوں میں سے کسی کو خزانہ اور نعمت بے شمار بے پناہ دیتا ہے، اور کسی بندے کو وہ روٹی کی حسرت میں بھی مبتلا کرتا ہے اور تکلیف اور زحمت دے کے بھی آزماتا ہے۔ آئے کیرا زرد صد ہمیاں دہت، دیگریرا در حسرت نانے جاں دہت۔ وہ ایک کو تو سینکڑوں روپے کی تھیلی دیتا ہے، اور دوسرا اسی کے سامنے دوسرا بندہ ہے جس کو روٹی تک کی محتاجی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ آئے کے برتخت باشد عزت و ناز، دیگرے کردہ دہان از فاقہ باز۔ وہ کسی ایک بندے کو چاہ لیتا ہے تو پورے عزت، فخر اور احترام کے ساتھ حکومت کی گدی پر بیٹھا دیتا ہے، اور کسی کا دوسرا بندہ اسی کے برخلاف ایسا ہے جس کا فاقے سے منہ کھلا رہتا ہے۔ اگلا شعر ہے: آئے کے پوشید سنجا و سمور، دیگرے خفتہ برہنہ در تنور۔ وہ ایک کو سنجاب و سمور جیسی قیمتی لباس پہناتا ہے، اور کسی دوسرے بندے کو کھلے دھوپ میں ننگے بھی بیٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ آئے کے بر بستر کمخواب و نخ، دیگرے بر خاک خاری بستہ یخ۔ وہ ایک کو کمخواب اور قیمتی بستروں پر سلاتا ہے تو دوسرے کو ذلت کی مٹی پر برف بنا دیتا ہے۔ بستہ کے معنی بندھا ہوا، یخ کے معنی برف ہوتا ہے۔ طرفت العینی جہاں پر ہم زند، کس نمی عارت کے آجا دم زند۔ وہ پلک کے جھپکنے میں دنیا کو برباد کر سکتا ہے، اور کسی مخلوق کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کچھ کہے یا دم بھی مار سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اذا قضا امرن، جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے، انما یقول لہ کن، وہ صرف کن بولتا ہے، فیکون، بس ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ بے پدر فرزند پیدا ہو کند، طفل را در مہد گویا ہو کند۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ بھی ہے کہ بغیر باپ کے بچے کو، بیٹے کو پیدا کرتا ہے،
اور بچے کو ماں کے پیٹ میں گویائی عطا کرتا ہے۔ بچے آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی واقعہ ہوا تھا کہ بیوی مریم سے بغیر شادی کے انہوں نے اپنی پیدا ہوئے، اور یہودیوں نے جب الزام لگایا تو یہ کہا گیا کہ اس بچے سے پوچھ لو جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ بچے کو اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں ہی گویائی دے دی۔ مردہ 7 سال ہی می کنت این بجوز حب دیگرے کہ می کنت، وہ سینکڑے سال کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اور یہ بغیر اللہ تعالیٰ کے دوسرے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ از زمین خشک رویا نت گیا، آسمانا بے ستود دارد نگاہ، وہ سوکھی زمین سے گھاس اور پودے کو اگاتا ہے اور آسمان کو بغیر کھمبے کے قائم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہیچ کس در ملک او انباز نئے، قول اورا لین نئے آواز نئے، کسی بھی مخلوق کو اس کی حکومت میں کوئی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمت ہے، اور ان کی بات میں یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں نہ لہن ہے نہ آواز ہے۔ اس طرح میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے دیکھا کہ اس حمد میں شاعر نے اللہ کی تعریف میں کون کون سی باتیں بیان کی ہے اور ان کی عبودیت میں کس طرح اپنی خاکساری کا اظہار کیا ہے۔